بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان کی کہ بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا کارساز۔ یہ مثال آ رہی ہے اللہ کے سوا کیا بنائے؟ کارساز بنائے۔ کمثل العنکبوت، مثل عنکبوت کے ہے۔ کمثل العنکبوت، عنکبوت جانتے ہو کیا ہے؟ مکڑی کے جالے کی۔ اتخذت بیتن، اس مکڑی نے جالا بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ مشرک جانتے ہوتے۔ لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے یہ مشرک جانتے کہ سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعونا، جس کو یہ پکارتی ہیں، من دون ہی اللہ کے سوا، من شیء، کوئی چیز ہو، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب الحکیم حکمتوں والا ہے۔ بتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں بیان کرتی ہیں ہم واسطے لوگوں کے۔ وما یعقلها، اور نہیں سمجھ سکتے ان کو، الا العالمون، مگر جاننے والے توحید کو۔ توحید کو خلق اللہ السماوات، دلیل توحید عقلی اول ہے، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے، نبی پاک کے لیے، حضرت علی کے لیے، پانچ تن پاک کے لیے۔ کس لیے پیدا کیا؟ للحق و اظہار الحق، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، بالحق۔ آسمانوں زمین کو کیوں پیدا کیا؟ مسئلہ توحید کے بیان کے لیے اللہ نے 14 طبق پیدا کیے، مسئلہ توحید کا سٹیج بنایا، مسئلہ توحید کا سٹیج بنایا۔ فرشتوں نبیوں کو اور ورثۃ الانبیاء کو اس سٹیج کا خطیب بنایا۔ سارا جہان بنائے توحید کا سٹیج، آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک، اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے لے کے آج تک جتنے بھی انبیاء کے بارے سے، وہ ہیں اس سٹیج توحید کے خطیب۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، آگے ول ملائکۃ، آگے با اولو العلم، اولو العلم، اولو العلم، قائمن اولو العلم کے ساتھ نہیں لگتا، بڑے بڑے مولوی بھولے ہوئے ہیں۔ قائمن اللہ کے ساتھ یہو کے ساتھ لگ رہا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا مبنی بر انصاف مسئلہ یہی ہے، لا الہ الا ہو۔ سب سے بڑا عدل والا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یہی مسئلہ ہے۔ قائمن بالقسط، قائم رکھنے والا عدل کو، تجھے اللہ نے مسئلہ بیان کیا، یہی مسئلہ، اور اسی سے کائنات کا وجود قائم ہے، عدل قائم ہے۔ تو خیر اولو العلم میں کون ہے؟ انبیاء بھی، اولیاء بھی۔ تو کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ نبی پاک کے لیے نا۔ ہاں خیال کرو کیا کہتے ہیں، کتاب فطرت کے سر بھرک پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ تمہارے خطیبوں نے بھی پڑھنا شروع کیا ہے، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی تو بھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔
خالص کفریہ شعر ہے، یہود کی ترجمانی ہے۔ اصل کیا ہے؟ کتاب فطرت کے سرورق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا۔ بولو کیا؟ کتاب فطرت کے سرورق پہ پیغام احمد، لہو دعوت الحق والا پیغام، لا الہ الا ہو والا پیغام، کتاب فطرت کے سرورق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ ہاں یہ ذرا خیال رکھ لو کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بڑی دلیل ہے، لیکن مانیں گے کون؟ للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے، مستفید وہی ہوں گے۔ اب ذرا سمجھو، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان کی جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا دوسرے مشکل کشا، کارساز، حاجت روا۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی اتخذت بیتن، جالا بناتی ہے، جالا بنایا مکڑی نے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ سمجھو کئی وجوہات سے اس مثال کی انتباہ کے، پہلی چیز کہ جس طرح اتنی بڑی بلڈنگ ہو، اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی، لیکن مکڑی وہ بدبخت ہے، اس کو اس بلڈنگ میں سکون محسوس نہیں ہوتا، وہ اپنا جالا الگ لگاتا ہے، اسے بلڈنگ میں سکون نہیں، جتنی قیمتی بلڈنگ ہے اسے اپنا جالا الگ لگایا ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ پوری کائنات کے بادشاہ پہ اعتماد نہیں ہے، مشرک نے بھی اپنا دربار الگ لگایا ہے۔ جس طرح مکڑی اتنی بڑی بلڈنگ میں اطمینان محسوس نہیں کرتی، اس کے بلڈنگ کے اندر بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، اپنا دربار الگ لگایا۔ اسی طرح مشرک ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں مشرک کو، اس نے بھی اپنا دربار الگ بنایا ہے۔ نمبر 2، جس طرح مکڑی اپنا جتنا جالا بناتی ہے اس کا سارا مواد اندر سے نکالتی ہے، سارا مواد اندر سے نکلتا ہے۔ جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ سارا مواد کس سے نکلتا ہے؟ اندر سے مٹیریل آ رہا ہے۔ اور مشرک جو دربار کے دلائل پیش کرتا ہے وہ بھی اس کے سارے اندر سے نکلتے ہیں، اس پہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اسی اپنا پیٹ سے نکال رہا ہے۔ اور دلیل جھوٹی کرامتیں 40 سال الٹا لٹکانے والا جھوٹ، رات بھی پڑا افق والا، وہ سارا جو جھوٹ ہے وہ مشرک سارا کچھ اپنی طرف سے بنائے گا۔ اور جی اگر چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کی ضرورت ہے، اس سے پوچھو کس آیت کا ترجمہ ہے، کس حدیث کا ہے، یہ کدھر سے نکالا مواد؟ حلوے والے پیٹ سے، سارا کچھ یہاں سے نکلا ہے اندر سے۔ اور جی جج کو ملنا ہو، چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، بھائی دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اندر سے مواد آ رہا ہے، سارا اندر سے مواد ہے۔ تو ہر مشرک کی دلیل کتاب اللہ بھی نہیں، سنت بھی نہیں، دلیل کیا ہوگی؟ سارا تلی باٹواں
تلی باٹوا سمجھتے ہو نا، ہاتھ پہ گھڑا ہوا اور سارا اپنے اندر کی اختراع، یہی اس کا مواد اور دلائل ہوں گے۔ نمبر 3، آپ نے دیکھا ہوگا اس مکڑی کو کہ وہ اپنے جالے میں گرو بن کے مراقبے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ادھر کوئی نہیں ہے؟ ہوگا، ہاں ہے نا، ہاں بالکل ہوگا، مل گئی ہے بالکل۔ تو وہ اپنا گھر الگ بنا کے بالکل مراقبے کی صورت میں بیٹھا ہے۔ یہی حال مشرک پیر کا، مبتدع پیر کا، وہ بھی اپنی کچھار میں پورا مراقبے والے مورچے پہ بیٹھا ہے، اسی طرح بیٹھے گا اپنے گھر اور کچھار اور حجرہ میں۔ نمبر 4، جب آپ مکڑی کو دیکھو اس کے ارد گرد مکھیاں آتی ہیں، جب مکھیوں کو دیکھتا ہے تو وہ جالا بننا شروع کر دیتا ہے، اور یہ مشرک جب مریدوں کو دیکھتا ہے یہ بھی اپنے جالا بننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جھوٹی کرامتوں کے جالے، خوابوں کے جالے، جھوٹے موٹے سارے تلی باٹ میں دلائل وہ شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 5 وہ جو عنکبوت ہے وہ مکھی کو کھا نہیں جاتا، صرف جب مکھی قریب آتی ہے یہ منہ ساتھ مکھی کا خون چوس لیتا ہے، مکھی کا کھوکھا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مجابر مشرک یہ مرید کو کھا نہیں جاتا، یہ اس کا مال چوس لیتا ہے اور ایمان چوس، اگر ہو تو ہے، نہیں تو وہ مال اس کا چوس کے خالی ڈبہ واپس کر دیتے ہیں۔ خالی ڈبہ واپس جا، مال سارا دے نہ ہوئے تو خالی جا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6 کہ جو مکڑی وہ مکڑا ہے، وہ جالے پہ بیٹھا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میرا جالا بڑا مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بے ایمان کو یہ نہیں پتا اس کا جالا نہ اسے گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے، جس طرح مکڑی کا جالا نہ گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے، اسی طرح غیر اللہ کا سہارا نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور نمبر 7 اگر وہ مکڑی کا جالا سارے دنیا میں جتنے گھر ہیں، ان اوہن البیوت، وہ مکڑی کا جالا ہے کتنا؟ ایک پھونک لگاؤ وہ جالا اڑ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جب میرا عذاب آتا ہے تو یہ جتنے غیر اللہ کے دربار ہیں ان کے اندر طاقت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ٹھکا سکیں۔ جب اپنے آپ کو نہیں ٹھکا سکتے تو تمہارے حاجت روا کیسے بن گئے؟ یوں مسئلہ بیان کرو گے تو امتحان آئیں گے، اس سے کوئی امتحان نہیں آئے گا۔ اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، کون منکر ہے بھائی مانا؟ اور منکر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ساتھیوں کو ناراضگی بھی ہوتی ہے کہ اگر ریبنڈ والی توحید ہوتی نا پیغمبر کی تو ابو جہل پوری زندگی دے دیتا، ساری زندگی ریبنڈ میں مقیم ہو جاتا، اتنا تو وہ قائل تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا، آج بھی عجیب مسئلہ ہے، درد پیٹ میں ہے اور طبیب صاحب پٹی انگوٹھے پہ باندھ رہا ہے۔ کیسا زبردست علاج ہوا، درد ادھر ہو رہا ہے، پٹی انگوٹھے سے دبی، یہ علاج ہے مرض کے مطابق۔ اور امت میں سب سے زیادہ قبروں کی پوجا، غیر اللہ کی پوجا، اس کو پکار رہا ہے، اور صوفی صاحب لگے ہوئے ہیں دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ واہ واہ، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے۔ اور کس الو نے دکان کی پوجا کی ہے؟
یا مکان کی. پھر یہ جو دعوت دے رہا ہے دکان سے کچھ نہیں, مکان سے کچھ نہیں, سب سے بڑی دکان بازار میں پتہ کرو اسی کی ہوگی, اور سب سے بڑی کوٹھی بھی اسی کی ہوگی, اور پورے بازار اور شہر میں پتہ کر لو سب سے بڑی جو کوٹھی ہو وہ ریونڈی کی ہے, سب سے بڑی دکان بھی ریونڈی کی ہے. دکان سے کچھ نہیں ہوتا, مکان سے کچھ نہیں ہوتا. الوا دکان مکان اسباب ہے. لوگ علی حجویری کے دربار پہ پڑے ہیں, بری کے دربار پہ پڑے ہیں, اور کہنا ذرا اگر مبلغ ہے ان تدعوہم لا یسمعوا, اور نہیں سنتے. بری نہیں سنتا, باہو نہیں سنتا, علی حجویری نہیں سنتا. کہنا ریبن بیٹھ کے ان تدعوہم لا یسمعوا, تجھے سانپ نہ سونگ جائے. میٹھی میٹھی توحید, میٹھی میٹھی توحید پہ کون سا امتحان ہے؟ امتحان آئے گا اس توحید پر. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ. مکہ والے کہتے تھے ایک مہربانی کر, اپنے الہ کی جو مرضی تعریفیں کر, ہمارے حضرات کو نہ چھیڑ. پھر بھی سلائے ان کو نہ چھیڑ. اور مشرک کو تکلیف تو اسی چھیڑ خانی سے ہوتی ہے. وہ کب تکلیف ہے اسے؟ تمہارے آلو حلوے سے. تو اسے تو یہ امریکہ کو تمہاری نمازوں سے تکلیف ہے. خدا کی قسم نہیں, نمازیں تو امریکہ میں بھی ہو رہی ہے, اور امریکہ کے اندر دوستوں کا مرکز بھی موجود ہے, مسجدیں بھی موجود ہیں. اسرائیل میں بھی تمہاری مسجدیں موجود ہیں, ہماری کیوں نہیں؟ تمہارے مرکز اب بھی چل رہے ہیں اسرائیل میں. آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی دال میں کالا کالا بدبو ہے تو تب چل رہا ہے نا. اس لیے یہ مسلمان سمجھے ہی نہیں. کافر کو یاد رکھو, پہلے دن سے اور آج دن تک صرف دو چیزوں سے تکلیف رہی ہے. ایک محمد کا قرآن, اور دوسرا محمد کی تلوار. جہاد. کوئی نمازوں سے کافر نہیں جلتا, بلکہ مکہ والوں نے جب حضرت خبیب کو پکڑا تھا اور 10 آدمیوں میں تھا جو پہاڑ پہ آئے تھے حضرت عاصم بن ثابت کے ساتھ. یہ سپاہ سالار تھے. ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی کہ ان پہ 10 آدمی تھے, 200 آدمی نے حملہ کیا, اور جو ایک پہاڑی ہے اس پہ چڑھ گئے. کچھ شہید ہو گئے, اور حضرت عاصم پہاڑی پہ چڑھے. 2 آدمی اور ساتھ تھے. وہ پہاڑی بڑی عجیب پہاڑی ہے. مقابلہ ہوتا رہا. مشرکین نے کہا کہ آپ کو ہم عہد دیتے ہیں, اللہ کی قسم آپ نیچے آ جائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. حضرت عاصم نے کہا کہ کسی مشرک کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں. تو خیر حضرت عاصم شہید ہو گئے, حضرت خبیب گرفتار ہو گئے. شہید ہوئے تو انہوں نے شہادت کے وقت بعد روایات میں ان کی دعا ہے, انہوں نے کہا یا اللہ میں نے منت عہد کیا ہوا تھا کہ کسی مشرک سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تو میری میت کو مشرکوں سے بچانا. وہ حضرت عاصم کی کھوپڑی میں شراب ڈالنا چاہتے تھے, کیونکہ عاصم نے بدر میں ان کے اکابرین کو قتل کیا تھا, تو وہ بدلہ لینا چاہتے تھے. تو حملہ ہوا, حضرت عاصم کی لاش کے قریب گئے تو جو نر شہد کی مکھیاں ہیں, ایک تو مادہ ہے کہ نر ہے, شہد کی نر مکھیوں نے حضرت عاصم کی لاش کا پہرا دیا میت کا, اور یہ جب قریب آئے تو وہ حملہ آور ہوئی. تو حضرت عاصم کی میت بچ گئی. مشرکین پھر واپس دوڑے. دوسرے دن آئے, لیکن رات کو اللہ نے بارش بھیجی, اور ایسی بارش تھی کہ وہ جو لاش مبارک تھی وہ ایک نیچے غار ہے اوپر, اس میں چلی گئی. وہ غار اب بھی موجود ہے. اس غار وہ تلاش کرتے رہے, بڑی خفیہ غار ہے, تو انہیں نہ مل سکی. وہ حضرت خبیب مکے آ گئے. لمبا واقعہ ہے ان کا.
ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں، اور وہ جو عورت تھی جس کے ہاں یہ قیدی رہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا اسیر اور قیدی نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بھی زنجیریں ہیں، لیکن میں جب دیکھتی تو وہ انگور کھا رہا ہوتا۔ یہ انگور کہاں سے آتے کہ ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے، یہ ان کی کرامت تھی۔ تو حضرت خبیب کو جب مشرکین لے گئے مارنے کے لیے تو انہیں کہا اپنی آخری خواہش، اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا 2 رکعتیں نماز۔ تو مشرکین نے اجازت دی، پڑھ لے۔ تو مکہ والے مشرک بھی نماز سے ناراض نہیں تھے۔ ناراضگی کس پہ تھی؟ صرف ہمارے حضرات کو نہ چھیڑ، لا یسمعوا کیوں کہتا ہے، غافلون کیوں کہتا ہے، ما یملکون من قطمیر کیوں کہتا ہے؟ آج وہی ایتوں سے خدا کی قسم مکہ والوں کو تکلیف تھی جن آیات سے آج رضا خانی شیعہ اور اس للڑ برادری کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابو جہل کو صرف ان آیات سے تکلیف تھی، ورنہ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنے یہ۔ ابو جہل نیک آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، ان کی طرح وہ بدماش نہیں تھا۔ یہ تو بڑے بدماش گنڈے ہیں اور دین کو تجارت بنایا ہوا ہے۔ ابو جہل کو بس ایک ہی چیز لے بیٹھی۔ ہمارے ایک حضرت ہیں گجرات کے، تو ان کی تقریر ہے، میں حیران ہوا، ضیاء القادری صاحب، بڑی سادی سی تقریر ہے، اور تقریر کا عنوان انہوں نے رکھا ابو جہل جہنمی کیوں ہوا۔ موضوع ہے ابو جہل جہنمی کیوں ہوا، ابو جہل جہنم میں کیوں گیا۔ بڑا پیارا انداز ہے، سادہ سا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابو جہل تو تھا تو نیک آدمی، آپ حیران بیٹھے ہیں، واقعتاً نیک تھا بھائی، بزرگ تھا، کعبے کا متولی تھا، حاجیوں کو سارا سال شہد اتارتا، حاجیوں کو ستو پلاتا، اور وہاں شہد پورے مکے کی اور پہاڑیوں میں جاتا۔ تو ابو جہل جو تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، بالکل ان کی طرح ردی تھا۔ ان سارے مشرک اکٹھے کرو، ابو جہل کا جیسا نیک یہ نہیں بن سکتے۔ وہ ہر طرح نیک، حاجی بھی تھا، کعبے کا متولی بھی تھا، لیکن جہنمی کیوں بنا؟ ضد کیا تھی؟ یہ ان کو نہ چھیڑ۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ایسی جب ایسے آتی ہیں توبہ توبہ توبہ، کمثل العنکبوت۔ آپ ذرا پڑھو حاشیہ، کیا لکھا ہے؟ مشرک کی مثال مکڑی کے گھر سے دی جس کی وجوہات کثیرہ ہیں۔ جس طرح عالی شان بلڈنگ میں مکڑی مطمئن نہیں، وہ اپنا جالا الگ بناتی ہے، اسی طرح مشرک کو اللہ کے دربار عالی پہ اعتماد نہیں، وہ بھی اپنا دربار الگ بناتے ہیں۔ مکڑی جال بناتی ہے مکھیوں کو شکار کرنے کے لیے، مشرک دربار لگاتا ہے مریدوں کو شکار کرنے کے لیے۔ جب مکھی جالے کے قریب آئے تو مکڑی جالا بننا شروع کر دیتی ہے۔ جب مشرک کے پاس مرید آئے تو مشرک جھوٹی کرامتوں اور خوابوں سے مرید کو پھنسانے کا جال بننا شروع کر دیتا ہے۔ جب مکڑی اپنے گھر کا مٹیریل اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، مشرک اپنے شرک کی دلیلیں خود گھڑ لیتا ہے۔ مکڑی مکھی کو پھنسا کر خون چوس لیتی ہے، ڈھانچہ باقی رکھتی ہے۔ مشرک کا مال اور مشرک مرید کا مال اور ایمان لیتا ہے، ڈھانچہ باقی رکھتا ہے۔ اور جس طرح مکڑی کا جالا اسے گرمی سردی سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا مصائب سے نہیں بچا سکتا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے لو کانوا یعلمون، کاش مشرک جانتے ہوتے
یہ جانتے ہی نہیں. بتلکل امثال نضربها للناس، یہ مثالیں بیان کرتے ہم ان کو واسطے لوگوں کے. وما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے اس کو مگر کون؟ جاننے والے. مگر کون؟ جاننے والے. الا العالمون. یا حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے ایک بات کی، ویسے بہت اچھی بات کی. فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نضربها للناس. توجہ میری طرف رہے. ہم مثالیں بیان کرتے ہیں کس کے لیے؟ اور سمجھتے کون ہیں؟ عالم. اور مثالیں بیان ہیں سب کے لیے. سمجھتے کون ہیں؟ عالم. تو کیا مطلب ہوا؟ مثالیں سب کے لیے ہیں اور سمجھتے صرف عالم ہیں، تو پھر سب کے لیے کیسے ہیں؟ یہ ہے بات. نضربها للعالمین یا للناس ہے. تو آگے سمجھتے کون ہیں؟ عالم. تو پھر پہلے بھی کہنا چاہیے تھا ہم نے مثالیں عالموں کے لیے بیان کی ہیں، عالم ہی سمجھیں گے. یہ عجیب بات ہے. مثالیں ہم سب کے لیے بیان کر رہے ہیں، سمجھیں گے عالم. تو حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے، ایک، کہ عالم سمجھیں گے اور عامی عالم پہ اعتماد کرے گا. اسی کا نام تقلید ہے، ورنہ اس آیت کا کوئی معنی نہیں بنتا. پتہ تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی مثالیں سب کے لیے، سمجھیں گے عالم، تو پھر سب کے لیے کیسے ہوگا؟ عالم سمجھ کے کریں گے بیان تو عوام کرے گی ان پہ اعتماد. پتہ چلا عالم سمجھے گا، عامی عالم کی سمجھ کے پر اعتماد کرے گا. تو اس اعتماد کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. دیر خواب خیستہ زبردست اس لالے کا صاحب کا. قاضی صاحب کی باتیں بڑی مضبوط ہوتی، زبردست بات، مختصر اور بہت زبردست گرفت تھی. تلکل امثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر عالم لوگ. آگے ہو گیا جی. اب 15 منٹ 10 منٹ 15 منٹ وقفہ کر لو.